السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کان خلقہ قرآن، یعنی ان کا اخلاق تو قرآن تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت بی بی عائشہ کا یہ قول اور اس سے ریلیٹڈ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اعلیٰ صفات اور ان کے جو ورچوز تھے، اس حوالے سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سیشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد، آمین یا رب العالمین۔ ہم پچھلے چند ویلاگ سے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس قول کان خلقہ قرآن پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تو قرآن تھا، اور قرآن پاک میں اعلیٰ اخلاقی صفات یعنی جو ورچوز اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، جو کہ ہمیں اپنے اندر انکلکیٹ کرنے ہیں، جو اپنے اندر ڈیولپ کرنے ہیں، ان میں ایک بہت اہم صفت، ایک بہت اہم ورچو حلم یعنی فوربیرنس، برداشت، عفو درگزر، فورگیونس، معاف کر دینا بھی شامل ہے۔ قرآن پاک کی کچھ آیات اس حوالے سے ملاحظہ فرمائیے، یعنی عفو درگزر کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے، ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از فار us to become forgiving and to develop this trait in us۔ یہ ہمیں قرآن پاک کی کچھ آیات سے اس کا اندازہ ہوگا۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 199، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، درگزر کر دیجئے، معاف کر دیجئے اور نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو جائیے، یعنی اگنور the ignorant ones۔ سورہ الشورى کی آیت نمبر 37، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، اور وہ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں اور جب غصے ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں کہ جو لوگ آخرت میں فلاح پالیں گے، یعنی جو کامیاب ہوں گے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، دے اوائڈ دا میجر سنس، اور بے حیائی سے بچتے ہیں، اپنی چیسٹٹی کو پرزرو کرتے ہیں، اور وین دے آر اینگری تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ سورہ فصلت کی آیات نمبر 34 and 35، 34 اور 35، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کا دفیہ اس بات سے کیجیے یا برائی کو دور اس بات سے کیجیے جو اچھی ہو، پھر ناگہاں وہ شخص جو آپ کے اور اس کے درمیان دشمنی تھی، یعنی جس کے آپ کے ساتھ دشمنی تھی، ایسا ہو جائے گا گویا کہ وہ مخلص دوست ہے۔ یعنی جب آپ نیکی کا بدلہ یعنی برائی کا بدلہ آپ نیکی سے دے دیں گے تو کیا ہوگا، وہ اس شخص اور آپ کے درمیان جو دشمنی تھی وہ ختم ہو جائے گی، اور وہ ایسا ہو جائے گا جیسے آپ کا کوئی بہت مخلص ترین دوست ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ بات نہیں دی جاتی مگر انہیں جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہ بات نہیں دی جاتی مگر ان کو جو بہت بڑے نصیب والے ہیں۔ یعنی یہ بہت
بڑے نصیب کی بات ہے، بہت ہمت کی اور بہت نوبل کاموں میں سے ہے کہ ایک شخص جس کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے اور وہ اس کے بدلے میں اس شخص کے ساتھ اچھا سلوک کرے. سو دس وڈ بی لائک یہ اس نیکی اور عفو درگزر کی چوٹی والی بات ہو جائے گی، یہ اس کی ٹاپ موسٹ یعنی لیول ہے. اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اب ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کو اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں فرما رہے ہیں پچھلی آیات میں کہ جو جنت میں جائیں گے یا جنت جن کے لیے تیار کی گئی ہے. وہ کون ہوں گے؟ جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں، یعنی اچھے حالات ہوں یا حالات اتنے اچھے نہ ہوں، دونوں حالتوں میں اپنے مال میں سے شیئر کرتے ہیں ضرورت مندوں پر، اور غصہ ضبط کرنے والے ہیں، غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. یعنی یہ خوبصورت رویہ جو لوگ شو کریں گے، محسن لوگ جو بیوٹیفل یہ اعمال کریں گے، ایسے بیوٹیفل اعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے، پسند فرماتا ہے، محبت کرتا ہے. جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر یہ اخلاقی فضیلت یعنی عفو درگزر، forgiveness، forbearance، حلم، درگزر، یہ اعلیٰ ترین درجے پر نظر آتی ہیں یہ کوالٹیز. اب میں مولانا وحید الدین خان who is an Indian scholar، ان کی کتاب پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ سیرت پہ لکھی گئی ایک کتاب ہے ان کی، اس میں سے میں کچھ اس حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درگزر اور ان کے حلم، فوربیرنس کے اوپر کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. وہ فرماتے ہیں، قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہوا ہے، انک لعلی خلق عظیم، تم ایک اعلیٰ کردار پر ہو. امام عطیہ نے خلق عظیم کی تفسیر ادب عظیم سے کی ہے، یعنی اعلیٰ ترین اخلاق، اعلیٰ ترین ادب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا. تفسیر ابن کثیر میں ہے یہ بلند اخلاق اور اعلیٰ کردار کیا ہے. اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض اقوال سے ہوتی ہے. کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوٹس ہیں، کچھ ان کی اسٹیٹمنٹس ہیں جن سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ واٹ نوبل کانڈکٹ مینٹ ٹو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ امیہ نہ بنو، یعنی عام لوگ نہ بنو، یہ کہنے لگو کہ لوگ اچھا سلوک کریں تو ہم بھی اچھا سلوک کریں گے، اور لوگ برا کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ ظلم کریں گے، بلکہ اپنے آپ کو اس کا خوگر بناؤ، یعنی اپنے آپ کو اس کا عادی بناؤ کہ لوگ اچھا سلوک کریں تب بھی تم اچھا سلوک کرو، اور لوگ برا سلوک کریں تو تم ان کے ساتھ ظلم نہ کرو. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو، اور جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ اعلیٰ اخلاق جو حدیث میں بتایا گیا ہے، اس اخلاق میں آپ بلند ترین مرتبے پر تھے. عام مسلمانوں سے یہ اعلیٰ اخلاق عظیمت کے درجے میں مطلوب ہے. یعنی فار این آرڈنری پرسن، یعنی جو غیر نبی ہے، اس کے لیے پھر یہ والا جو کانڈکٹ ہے یہ اس کے لیے کیا ہوگا؟ عظیمت کا درجہ ہوگا. یعنی یہ فرض کا درجہ نہیں ہے. دس از obviously a very very noble level to aspire to، لیکن فرض نہیں ہے، یہ مینڈیٹری نہیں ہے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ لازم تھا، ان کے اوپر یہ فرض تھا کرنا. Because he had to set the role model. He had to be an ideal for us to aspire to. آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھ کو نہ دے میں اسے دوں، جو مجھ پر ظلم کرے
میں اسے معاف کر دوں. اخلاق کی 2 سطحیں ہیں، یعنی 2 لیولز ہیں اچھے کانڈکٹ کی. ایک معمولی سطح ہے، ایک آرڈنری لیول ہے، اور دوسری برتر سطح ہے، یعنی ایک سپیریئر لیول ہے. اخلاق کی معمولی سطح یہ ہے کہ آدمی کا اخلاق جوابی اخلاق ہو، یعنی آپ کا اخلاق کیسا ہے؟ ریئیکشنری ہے، یعنی اٹ ڈپینڈز آن دی ادر پرسن. جو مجھ سے جیسا کرے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی کروں گا. یہ اس کا اصول ہوگا. جو شخص اس سے کٹے وہ بھی اس سے کٹ جائے، جو شخص اس پر ظلم کرے وہ بھی اس پر ظلم کرنے لگے، جو شخص اس کے ساتھ برائی کرے وہ بھی اس کے لیے برا بن جائے. یہ عام اخلاق ہے. جیسے میں نے کہا کہ ایک معمولی سطح ہے اخلاق کی اور ایک برتر سطح ہے، تو یہ معمولی سطح ہے، عام اخلاق ہے. اس کے مقابلے میں برتر اخلاق، سپیریئر کانڈکٹ، سپیریئر کیریکٹر کیا ہے کہ آدمی دوسرے کے رویے کی پرواہ کیے بغیر اپنا رویہ متعین کرے. ہی از ناٹ ڈپینڈنٹ اور ہی از ناٹ کنسرنڈ اباؤٹ دی ادر پرسنز ایٹیٹیوڈ اور بہیویئر. He decides his behavior for himself. He is proactive about it. اس کا اخلاق کیسا ہوگا پھر؟ اصولی ہوگا. His conduct is based on certain principles, نہ کہ جوابی. ریئیکشنری نہیں ہوگا اس کا اخلاق. اعلیٰ اخلاقیات اس کا ایک عام اصول ہو جس کو وہ ہر جگہ برتے. وہ ہر جگہ وہی اخلاق اس کا رہے گا، یعنی وہ چینج نہیں ہوگا صورتحال کے حساب سے. خواہ معاملہ موافق کے ساتھ ہو، یعنی آپ کا کوئی دوست ہے یا کوئی آپ کے ساتھ یعنی ہم خیال ہے، یا آپ کا کوئی اپوننٹ ہے، آپ کا کوئی مخالف ہے، آپ کا کوئی دشمن ہے، اس کا اخلاق کا اصول وہی رہے گا. وہ جڑنے والا ہو، حتیٰ کہ اس سے بھی جڑے جو اس سے قطع تعلق کرے. وہ بہتر سلوک کرنے والا ہو، حتیٰ کہ اس کے ساتھ بھی جو اس سے برا سلوک کرے. وہ نظر انداز کرنے والا ہو، یعنی معاف کر دینے والا، اگنور کر دینے والا ہو، حتیٰ کہ اس سے بھی جو اس پر ظلم کرتا ہو. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یعنی اعلیٰ اخلاق کے حوالے سے کچھ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. اسی طرح انہوں نے ایک اور واقعہ کوٹ کیا ہے جو کہ پیغمبر اسلام کی یعنی اگین ان کی فورگیونیس، ان کی فوربیرنس کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف پہنچے اینڈ ہی واز بیسکلی سیکنگ اسائلم. طائف کی وہ شام بھی کس قدر بھیانک تھی جب شہر کے لڑکے، ہی واز سیکنگ اسائلم کیونکہ ابو طالب جو ان کے یعنی چچا تھے اور ان کے بیسکلی ٹرائبل لیڈر تھے اور ان کے پروٹیکٹر تھے، ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور ان کی وفات کے بعد کوئی ٹرائب ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اور قبیلوں میں جو قبیلے کا نظام تھا اس وقت بہت امپیریٹو اور اسینشل تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی قبیلہ اپنی حفاظت دے دے، اپنی حفاظت میں لے لے. تو وہ طائف اسی سلسلے میں گئے تھے، ٹو سیک اسائلم، ٹو سیک ریفیوج وتھ سم ون. لیکن وہاں کیا ہوا آپ سب اس سے واقف ہی ہوں گے. جب شہر کے لڑکے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مار مار کر شہر سے باہر لے جا رہے تھے، آپ مکہ سے 50 میل کا پیدل سفر طے کر کے حجاز کے رئیسوں کے گرمائی صدر مقام پہنچے تھے تاکہ انہیں دین اسلام کی دعوت دیں. مگر طائف کے رئیسوں نے آپ کے خیر خواہانہ، آپ کے سنسیئر پیغام کو سننے کے بجائے شہر کے لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا. یہ شریر لڑکے اس وقت تک آپ کا پیچھا کرتے رہے جب تک سورج نے غروب ہو کر آپ کے اور ان لڑکوں کے درمیان تاریکی کا پردہ نہ ڈال دیا. آپ کا جسم زخموں سے چور تھا، سر سے پاؤں تک آپ خون میں نہائے ہوئے تھے. اس وقت آپ نے تھک کر انگور کے ایک باغ میں پناہ لی. غور کیجئے یہ کسی آدمی کے لیے کتنا نازک وقت ہوتا ہے. یعنی آپ کی انتہائی درجے پر ایک یعنی آپ کے ساتھ ذلت بھی ہوئی، آپ کو فزیکلی بھی ابیوز کیا گیا ہے، مینٹلی بھی آپ کو ٹارچر کیا گیا ہے. آپ نے خود ایک بار اپنی بیوی حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ طائف کی یہ شام میری زندگی کی سخت ترین شام تھی. مگر آپ کی زبان سے اس انتہائی سنگین موقع پر اپنے دشمنوں کے خلاف کوئی برا کلمہ نہیں نکلا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدایا ان کو صحیح راستہ دکھا کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی اخلاق تھا جس نے آپ کے دشمنوں کو اس طرح زیر کیا کہ سارے عرب نے آپ کے پیغام کو قبول کر لیا. آپ کے اعلیٰ کردار کے آگے کوئی تعصب، کوئی دشمنی، کوئی پریجڈس، کوئی ہٹ دھرمی نہ ٹھہر سکی. آپ کی بلند سیرت لوگوں کو جادو کی طرح مسخر کرتی چلی گئی. ایک بار آپ نے فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں کہ تم صلہ رحم کرنے والوں کے ساتھ صلہ رحم کرو، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو قطع رحم کرے اس کے ساتھ تم صلہ رحم کرو. یہ بخاری میں ہے. اب اسی یعنی اخلاقی فضیلے، یعنی ان کا جو یہ ورچو تھا forgiveness اور forbearance کا، اس کے حوالے سے ایک اور واقعہ میں انہی کی کتاب سے کوٹ کروں گی جو کہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے. یہ لکھتے ہیں دشمن کے اوپر فتح آدمی کے اندر بیک وقت دو جذبات پیدا کرتی ہے. یعنی جب آپ فاتح ہوتے ہیں، when you conquer some nation اور country اور whatever، تو جو conqueror ہوتا ہے، جو فاتح ہوتا ہے، اس کے اندر کیا فیلنگز پیدا ہوتی ہیں؟ غرور اور انتقام. یعنی آپ نے ان لوگوں کو کانکر کیا جو آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کر چکے ہیں. 13 سال وہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ برا سلوک کر چکے ہیں، یعنی ہر طریقے سے آپ کو ٹارچر کیا ہے اور آپ کے قریبی رشتہ داروں کو مار تک دیا ہے. اب آپ انہی لوگوں کو آپ نے کانکر کر لیا ہے. تو ایسے موقع پہ ایک جنرل نفسیات بتائی گئی ہے کہ اس طرح کے کانکرر کے اندر ایک ایروگنس اور ایک ریونج، یہ دو فیلنگز بہت ڈومیننٹ ہوتی ہیں. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح ایک پیغمبر کی فتح تھی. آپ اس قسم کے جذبات سے بالکل خالی تھے. ابن اسحاق نے روایت کیا ہے کہ فتح مکہ کے وقت جب آپ مکے میں داخل ہوئے تو تواضع سے، ہیوملٹی سے آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی، حتیٰ کہ لوگوں نے دیکھا کہ آپ کی داڑھی کجاوے کی لکڑی کو چھو رہی تھی. یعنی وہ جو اونٹ کے اوپر جو سیٹ ہوتی ہے اس تک آپ کی داڑھی چلی گئی تھی. یعنی اس طریقے سے وہ جھکے ہوئے تھے. باب کعبے پر کھڑے ہو کر، یعنی کعبے کے دروازے پر کھڑے ہو کر آپ نے جو خطبہ دیا اس میں یہ الفاظ فرمائے: ایک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں. اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور دشمن کی جماعتوں کو اس نے تنہا شکست دی. گویا آپ نے فتح کے اس واقعے کو تمام کا تمام خدا کے خانے میں ڈال دیا. اس خطبے میں آگے چل کر یہ الفاظ روایت کیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے گروہ قریش، میری نسبت تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا کہ بھلائی. آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں. آپ نے فرمایا: میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مرحلے میں اس چیز کو ختم کر دیا جو فاتح اور مفتوح، یعنی کانکرر اور جو کانکر کیا جاتا ہے، دونوں کے درمیان انتقام اور رد عمل کی صورت میں لامحدود مدت تک جاری رہتی ہے. یعنی وہ انتقام اور رد عمل اس کا سلسلہ جاری ہی رہتا ہے، سال ہا سال. اس سلسلے کو ختم کر دیا اس عام معافی کے اعلان سے. فاتح قومیں اس طرح کی فتح کے بعد عام طور پر کیا کرتی ہیں؟ تخریب کے عمل میں لگ جاتی ہیں، ڈسٹرکشن شروع ہو جاتی ہے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی معافی کا طریقہ اختیار کر کے تمام قوتوں کو تعمیر کے راستے میں لگا دیا. یعنی انسٹیڈ کہ ڈسٹرکشن ہوتی چیزوں کی یا ریونج لیا جاتا یا قتل عام ہوتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیس مینٹین کیا، فورگیونیس سب کو دے دی، سب کو امان دے دی. اور پھر کیا ہوا؟ ایک تعمیری یعنی سلسلے کی طرف لوگوں کو لگا دیا. تو یہاں پہ ان کا یہ قول ختم ہوتا ہے ان کی بک سے جو میں کوٹ کر رہی تھی. اینڈ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو عفو درگزر اور حلم اور فوربیرنس
جس طریقے سے اس کی امپورٹنس قرآن پاک میں ہے، اور جو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی یہ سارے وہ اولو العزم پیغمبر اور تمام یعنی یہ عظیم ہستیاں جو گزری ہیں، ان کے اندر یہ کوالٹی بہت ڈومیننٹ نظر آتی ہے. اور میرے خیال سے جو ماڈرن سائیکالوجی ہے، جتنا تھوڑا بہت جو مجھے پڑھا ہوا ہے یا جو تھوڑا بہت سمجھ آتا ہے، دس forgiveness از، یہ جو معاف کرنا ہے، یہ انسان کے جو معاف کر رہا ہوتا ہے یہ اس انسان کے لیے بہت زیادہ کیا کہتے ہیں، ایک ریلیز اور ایک سکون کا باعث بنتا ہے. یعنی آپ جب تک انتقام کی آگ میں جلتے رہتے ہیں یا جب تک آپ کسی کو معاف نہیں کرتے تو آپ گویا ایک قید خانے میں یا ایک پرزن میں ہوتے ہیں اور آپ اندر سے تڑپ رہے ہوتے ہیں. اینڈ جب آپ کسی کو معاف کر دیں، آپ ریلیز کر دیں ان ایموشنز کو، آپ لیٹ گو کر دیں، تو نفسیات بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ وہ آپ کی اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے اور آپ کی فزیکل ہیلتھ کے لیے بھی ظاہر ہے بہت ایک اچھا عمل ہے. تو اس کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمت عطا فرمائے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر چکا ہے یا کر رہا ہے تو ہمیں اس کو معاف کرنے کی ایبلٹی دے، کوئی اسٹرینتھ دے، تاکہ پھر ہم اپنی انرجیز کو ویسٹ ہونے سے بچا سکیں اور اپنے آپ کو یعنی تعمیری کاموں میں لگا سکیں. آمین. یہاں پہ اس سیشن کو کنکلوڈ کرتی ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.